اس لیے کہ اولاد کو ماں نے جنم دیا ہے، تو جس ماں نے اولاد کو جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے، تو جس رب نے خلق کیا وہ کتنا پیار کرتا ہو۔ جنم دینے والی کا پیار کسی ترازو پہ نہیں تولا جا سکتا، اور جس نے دست قدرت سے بنایا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ ماں کی دہلیز چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، آوارہ مزاج بچہ، تو ماں کہتی ہے پتر آجا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی، پلٹ کے آجا، میری باہیں تیرے لیے کھلی۔ اور مالک کی دہلیز چھوڑ کے جب سرکش انسان بھاگتا ہے تو اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او بھاگے ہوئے انسان آجا، پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ مجھے بتاؤ، کوئی بھاگے ہوئے کو یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی مجرم کا پولیس کو تعاقب کرتے آپ نے دیکھا ہوگا، سخت گیر استاد کو بدتمیز طالب علم کے پیچھے دوڑتے دیکھا ہوگا، لیکن یہاں پیار کا انوکھا اسلوب ہے، دل آویز کہانی ہے، جو سرکش ہے، باغی ہے، متمرد ہے، مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، اس کو مالک کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا پلٹ کے تیرا رب بڑا ہی کریم ہے۔ ساری دنیا کا شہد نچوڑ دو تو اتنی مٹھاس نہیں ملے گی جتنی ان لفظوں سے ٹپک رہی ہے۔ ما غرک، ما میں عموم ہے، اس چیز کا نام تو بتا جس نے رب سے تجھے دور کر دیا۔ دولت، حسن، جوانی، اقتدار، یہ کیا ہے جو تیرے پاس مستقل رہنے والا ہے؟ آج ہے کل نہیں، آج جوانی ہے، آج تیری چوڑی چھاتی، کڑیل بازو، لیکن کل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کل ایک گلاس پینے کے لیے بھی جو ہے وہ تجھے ساری توانائی صرف کرنی پڑے گی۔ اقتدار آج ہے کل نہیں ہے، دولت آج ہے کل نہیں، یہ ڈھلتی چھاؤں ہے۔ تو کس ورتے پہ، کس بل بوتے پہ تو مالک کی دہلیز چھوڑ گیا؟ ما غرک، کس چیز نے تجھے مغرور کر دیا؟ بربک الکریم۔ اچھا، رب کہنا ہی کافی تھا، لیکن صفت کریم لگائی۔ وہ رب جو کریم ہے، 70 ماؤں کی زندگی بھر کی محبت ایک طرف، مالک کا محبت کی نظر سے ایک بار دیکھ لینا ایک طرف، تو کہا وہ کریم رب۔ پھر آگے بڑھ کے کہا الذی خلقک، دیکھ تیرا اس کا رشتہ کتنا گوڑا ہے، وہ تیرا خالق لگتا ہے، اس نے تجھے تخلیق کیا ہے، دست قدرت سے بنایا ہے۔ ماں نے پیدا نہیں کیا، جنم دیا ہے، اور اس کے پیار کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ سمندر کی پاتال تک تو کوئی پہنچ گیا ہوگا، لیکن ماں کے پیار کا ٹھکانہ آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اللہ نے اس کے سینے کے اندر جو اولاد کی محبت رکھی ہے، اور وہ محبت اس لیے کہ اس نے اولاد کو جنم دیا۔ جس ماں نے جنم دیا وہ اتنا پیار کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلقک، دیکھ میرا تیرا رشتہ، میں تو خالق لگتا ہوں، میں نے تو تجھے خلق کیا ہے، تجھے دست قدرت سے بنایا ہے، اور میری دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ فسواک، پھر تجھے ہموار کیا، تیرے اعضاء کو توازن بخشا، تجھے حسن دیا، تجھے جوانی دی، تجھے قد رانا دیا، تجھے اعتدال دیا۔ 2 آنکھوں میں ایک آنکھ کا سائز ہی چھوٹا ہو جاتا تو بتا کتنا بھدا لگتا۔ 2 ٹانگوں میں ایک ٹانگ کا تھوڑا سا سائز چھوٹا ہو جاتا تو 6 فٹ کا قد نہ رکھنے والا کس قدر عجیب شخصیت کا مالک ہوتا۔ یہ سب کچھ موجود تھا۔ آنکھوں میں بجلیاں ہوتی، کانوں میں سماعت کے اجالے ہوتے، زبان پہ جو ہے وہ نطق کا اجالا اور نور پھیلا ہوتا، قد رانا ہوتا، لیکن دماغ کے پرزے ڈھیلے ہوتے۔ تو قمیص کے پیچھے گھر کا ایڈریس لکھا ہوتا کہ جس کو ملے اس ایڈریس پہ پہنچا دے۔ انسان، تجھے میں نے توازن بخشا ہے، فسواک فعدلک، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن بھی دیا، تجھے جوانی بھی دی، تجھے جمال بھی دیا، لیکن تجھے توازن اور اعتدال بھی دیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے تیرا رب۔ آجا پلٹ کے، آنا تو تو نے ہے ہی، پھر جو لوگ کندھے پہ اٹھا کے لائیں گے، اچھا نہیں اپنے قدموں سے چل کے آجا، بھاگ تو سکتا نہیں ہے، آنا تو تو نے پھر میری دہلیز پہ ہے، لیکن پھر لوگ اٹھا کے لائیں گے، پھر منہ ڈھانپ کے آتا پھرے گا، اچھا نہیں کھلے منہ سے آجا، میری رحمتیں تجھے بڑھ کے استقبال کرنا چاہتی ہیں۔ میرا بندہ میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو فرمایا کہ میں اس کی طرف 1 ذرا آتا ہوں، 1 گز آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف 1 قدم آتا ہے میں 70 قدم آتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے اتیتہ ہر والا، میری رحمتیں دوڑ کے استقبال کرتی ہیں۔ آج آجا، کل تو نے آنا ہی آنا ہے، کل لوگ اٹھا کے لائیں گے، بہتر اپنے قدموں سے خود چل کے آجا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکبک۔ دیکھ کیسی سونی شکل دی ہے، کیسی صورت دی ہے، کیا جمال تجھے عطا کر دیا ہے، تجھے پتہ ہی نہیں تجھے کیا کیا جو ہے وہ نظم دیے ہیں، تیرے اندر کیا کیا سسٹم اس نے لگائے ہیں۔ میرے ایک دوست کے اندر، جو ایک دوست ہے، اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی مقدار ہے، وہ جو مطلوبہ مقدار چاہیے اس سے کچھ کم پیدا ہوتی ہے،
تو اس کو بولنے میں دقت ہے. مسئلہ کیا ہے جی؟ اس کا لعاب کی مقدار کچھ کم پیدا ہوتی ہے. دنیا کا امیر ترین شخص اوناسس، یہ ٹاپ 10 لوگ بنتے تو کسی زمانے میں یونان کا اوناسس، جس کا بہت بڑا کام تھا اور دنیا کے 10 لوگوں میں شامل تھا، تو اس کی آنکھ کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. یہ خود کار سسٹم ہے. ہم نے کیونکہ کبھی اس کا بل نہیں دیا، اس لیے ہمیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا نظم لگا ہوا ہے. ادھر سے تنکا اڑا، ادھر سے آنکھ بند ہو گئی. یہ خود کار نظام ہے، اللہ نے جو رکھا ہوا ہے. تو اس کے پپوٹے کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. ڈاکٹر سلوشن ٹیپ لگا کے اس کی آنکھیں بند کرتا تو وہ سو جاتا ہے، اور پھر جب اس نے آنکھ کھولنی ہوتی ہے تو سلوشن ٹیپ لگا کے آنکھیں کھولتا ہے. تو کسی نے اوناسس سے پوچھا کہ تیری زندگی کی سب سے بڑی خواہش؟ اس نے کہا کاش میں اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھول سکوں. تو کہا اس کے لیے تجھے دولت لگانی پڑے تو کتنی دولت جھونک سکتا ہے؟ اس نے کہا ساری دولت لگا دوں گا، کاش کہ میں اپنی آنکھیں تو اپنی مرضی سے کھول سکوں. ہم تو اپنی آنکھیں اپنی مرضی سے کھولتے ہیں. ہمارے اندر تنفس کا نظام ہے، انہضام کا سسٹم ہے، عضلاتی نظام ہے، اتنی کائنات ہے. ہم نے کبھی تفکر اور تدبر بھی نہیں کیا ہمارے مالک نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. تو کہا کہ تجھے توازن دیا، تجھے اعتدال دیا، تجھے حسن دیا، تجھے شکل دی. بلکہ ایک آگے چل کے ایک دوسرے مقام پہ پڑا کہ ثم اماتہ فاقبرہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بطور نعمت گنوایا کہ میرا شکر مان کہ میں نے تجھے موت دی. اگر تجھے موت ہی نہ دیتا بتا کیا کرتا؟ بڑھاپا آ گیا تھا، عرض العمر آ گئی تھی، اڑ جاتا. اب وہی بچپن پلٹ کے دوبارہ بڑھاپے میں آ گیا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، سورہ یاسین. ہم جب لمبی عمر دیتے ہیں تو پلٹ کے پھر وہ بچپنا لے آتے ہیں. دانت گر گئے، پھر سخت چیز میدے میں اتار نہیں سکتا، میدا کمزور ہو گیا، بولو براز پھر چارپائی کے اوپر، مشکل بن گئی، زندگی سے تنگ آ گیا. بچپنے میں بولو براز سب کو چارپائی کے اوپر ہوتا تھا تو ماں کے سینے میں ممتا رکھی ہوئی تھی، تو ماں اس ممتا کے تحت کبھی شکایت نہیں کرتی تھی. بیٹا معذور بھی ہو تو ماں کی زبان سے کبھی نہیں سنیں گے کہ اللہ میرے بیٹے کو پردہ دے دے، اور نہ ماں کے سامنے یہ بولنے کی کوئی جرت کر سکتا ہے. لیکن جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ڈاکٹر بھی جواب دے دیتے ہیں اور چارپائی پہ بولو براز مشقت بن جاتی ہے، تو اولاد پھر یہ تو ضرور کہتی ہے کہ دعا کرو اللہ ماں باپ کو پردہ دے دے. لیکن ماں باپ نے کبھی پردہ نہیں مانگا تھا اولاد کے لیے، چاہے جتنی بھی اذیت میں ہو. اللہ اکبر، وہ مشکل وقت آ گئی. یہ ارذل عمر ہے. پھر پلٹ کے بچپنا آ گیا. ایک گلاس پانی کے مانگنے کے لیے پوری توانائیاں صرف کرنی پڑتی ہیں، پھر آواز نکلتی ہے، پھر آنکھیں انتظار کرتی ہیں کوئی 2 گھونٹ پانی لے آئے، پھر وہ پانی پیش کرتا ہے، تو پھر پوری ہمت لگا کے اس پانی کو جو ہے وہ حلق سے نیچے اتارنا پڑتا ہے. کتنی مرتبہ سانسیں لینی پڑتی. اب گھر والے تنگ آ گئے، بابے کو اندر سے باہر برآمدے میں ڈال دیا کہ بچہ بابا کھانستا ہے اور بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، امتحان سر پہ، نوکر مقرر کر دیا. اب اتنی مشکل بن گئی کہ وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے موت ہی دے دے. اللہ فرماتا ہے ثم اماتہ، ہمارا شکر مان کے ہم نے تجھے موت دی. اگر اس مرحلے میں ہم تجھے موت بھی نہ دیتے بتا کیا کرتا؟ ہنس گیا تھا نا. گھر والے بھی تنگ آ گئے، ان کے چہروں سے بیزاری کو تو محسوس کر لیتا. اب اس وقت اگر ہم تجھے موت نہ دیتے، سارے پیار اور ساری محبت کے باوجود تو کتنی مصیبت میں پھنس گیا تھا. اللہ کہتا ہے ثم اماتہ، شکر مان میرا کہ میں نے تجھے موت عطا کی. پھر آگے کیا فرمایا؟ فاقبرہ، بکری بھی تو مری تھی، گھسیٹ کے روڑی پہ ڈال دیا. جانور بھی تو مرے تھے، گھسیٹ کے گڑھے میں پھینک دیا. لیکن کہا نہیں، ثم اماتہ فاقبرہ، جو ہی مرا دوبارہ پھر تو محبوب بن گیا. اب سارا شہر تیرا منہ دیکھنے آ رہا ہے. ذرا سوچ، تیرا منہ دکھانے کے قابل ہے؟ ساری زندگی اللہ کے حکموں کو توڑا، لیکن ایک دم پھر محبت جاگ پڑی. محبت آنسو بن کے بہنے لگی، زمانہ دور دور سے آنے لگا. پھر کہا کہ اب یہ شاکار ہے میرا، اس کو یوں ہی نہیں پھینکنا جس طرح گدے کو پھینکا تھا، بکری کو پھینکا تھا. کہا اس کو غسل دو، اس کے انگ انگ پہ خوشبو ملو، چٹے لباس کا کفن دو، اس کا جنازہ اٹھاؤ. ایک آدمی نہیں اٹھائے گا، ایک آدمی بھی تو اٹھا سکتا تھا. کہا نہیں، 4 آدمی اٹھائیں. اور ان کو بھی کہا کہ کندھا بدلتے رہنا، اور پھر کہا تیز نہ چلنا، میرے شاہکار کو جھٹکا نہ لگ جائے. کیا اعزاز ہے، کیا تکریم ہے، کیا پروٹوکول ہے. اب جنازہ آ گیا قبرستان کے اندر. امام کعبہ بھی ہو تو وہ پیچھے کھڑا ہوگا، جنازہ آگے ہوگا. وقت کا غوث بھی ہو تو پیچھے کھڑا ہوگا، اس کا جنازہ آگے ہوگا. یہ تیرا پروٹوکول ہے، یہ اعزاز ہے، یہ تیری تکریم ہے. پھر اس کے لیے چھوٹا سا گھر بناؤ، پھر اس کے اندر دفن کرو، پھر کہا اس کے اوپر پھول ڈالو، پھر کھڑے ہو کے دعائیں مانگے، التجائیں کرے. اے انسان، تو نے میرے ساتھ کیا کیا اور میں نے تیرے ساتھ کیا.
کتنی عزت افزائی، کتنی تکریم، ثم اماتہ فاقبرہ، تو آپ پلٹ کے اپنے مالک کی دہلیز پہ آ جا، وہ نہ ہو کہ کل پچھتائے، لیکن کل کا پچھتانا سوائے حسرت بڑھانے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا۔ آپ دیہات کے رہنے والے ہو، آپ تو جانتے ہو کہ جب زمین وتر میں ہوتی ہے تو اس وقت بیج ڈال لیں تو پھر پودا کتنی تیزی کے ساتھ گروتھ کرتا ہے، لیکن جب زمین وتر سے نکل جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، اج سا بھی نے کھلے راہ بھی نے، انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دے نہیں، ٹور پویں تے فاصلے مک جاندے، گھر بیٹھیاں پینڈے مک دے۔ آج اٹھنے والا ہر قدم تمہیں منزل سے قریب کر دے گا، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت، دکھ اور اذیت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، یہ قرآن نے کہا کہ وہ چیخ چیخ کے کہے گا ہائے میں اس زندگی کو یہاں بھیج دیا ہوتا پہلے، لیکن پھر کیا فائدہ، بلکہ میں نے تو پڑھا ہے کہ قیامت کے دن نیکوکار بھی پچھتائیں گے۔ بدکاروں کا پچھتانا تو سمجھ میں آتا ہے، نیکوکار کیوں پچھتائیں گے؟ جب اپنے اچھے اعمال کی جزا دیکھیں گے تو وہ پچھتائیں گے، جو چند لمحے ضائع کر دیے وہ بھی کیوں ضائع کر دیے، وہ بھی اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، اس کی محبت میں گزار دیے ہوتے۔ تو آج وقت ہے، آج فرصت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ اس دن تو ہر کوئی مانے گا، لیکن آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن ہو سکتا ہے۔ وہ ایک فقیر تھا، بازار میں کھڑا رو رہا تھا، تو ایک آدمی نے گزرتے روک کر کے کہا کسی نے مارا ہے بابا؟ میں پوچھ لیتا ہوں۔ کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں، تو کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بس ان کے رویے نے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو اس نے حیرت سے پوچھا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا لے آ میری دہلیز پہ، میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ دھو ڈالوں گا۔ میں بڑا خوش ہوا، میں ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑا۔ جا بابا کام کر، کہاں سے آ گیا ہے تجھے کیا پتا یہ دنیا اور دنیا داری اور دنیا کے معاملے، یہ کاروبار حیات، جا موج کر۔ وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے۔ 2 4 5 دن گزرے تو وہی شخص دوبارہ گزرا تو قبرستان میں وہی بابا کھڑا رو رہا تھا۔ تو وہ پھر رکا، کہا کہ بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہوا؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تھا تو آج میں ادھر آ گیا، تو میں نے سوچا ان کی قبرستان والوں کی رب کی صلح کروا دوں۔ تو اس نے کہا کہ جو ہے پھر کیا ہوا؟ اس نے کہا میں ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہم تیار ہیں، لیکن اس سے بات کی تو وہ نہیں مانا۔ آج وہ مان رہا ہے، کل وہ نہیں مانے گا۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا۔ آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کا ضامن بن سکتا ہے۔ یہ تھوڑی زندگی ہے، یہ ٹوٹ کے بکھر جانے والا خواب ہے، کچھ نہیں ہے اس دنیا کی حقیقت۔ چیز دنیا ہے کیا؟ از خدا غافل بدن، یہ خدا سے غافل ہونے کا نام ہے۔ اللہ کی غفلت موت ہے۔ اپنے آپ کو اللہ کی دہلیز پہ رکھو، پھر یہ دنیا نہیں ہے۔ تمہارا کمائی کر کے لا کے بیوی کے منہ میں لقمہ رکھنا بھی دین کہلائے گا۔ بس اپنے دل کے قبلے کو درست کرنا ہے۔ یہ تھوڑا وقت ہے، زندگی ٹوٹ رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم چھوٹے ہو رہے ہیں۔ جو قرآن نے کہا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، فرماتے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی انسان خسارے میں کیسے۔ میں سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا اور ایک آدمی پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا۔ آج کل تو یہ پاپڑ بیچنے والے بھی آواز لگاتے ہیں، تو وہ پھٹے کے اوپر برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا، اور آواز کیا تھی؟ ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، او گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ کیونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا ہو جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج نہیں بکری ہوئی، کل ہو سکتا ہے پڑا 10 روپے اوپر چلا جائے، آپ کروڑوں کے فائدے میں چلے جائیں، لیکن برف اگر مہنگی بھی ہو گئی تو کل برف ہی نہیں ہوگی۔ تو وہ پھٹے کے اوپر رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آوازیں دے رہا تھا، ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، آؤ میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف کا ایک ٹکڑا لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میرے قدم رک گئے اور میں نے اس کو کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے، تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے۔ اور اگر تو اس برف کو ابھی بیچ لے تو اس کے بدلے میں درہم، دینار، غلہ، پارچہ جات کچھ لے لے تو تجھے 4 آنے بچ جائیں گے، اور میں ان سانسوں کے بدلے درود پڑھ لوں، ان سانسوں کے بدلے قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں، کسی ضرورت مند کے کام آ جاؤں، سجدہ کر لوں ان سانسوں کے بدلے، تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں۔
ورنہ تو سو کے بھی گزر جائیں گی, آوارگی میں بھی گزر جائیں گی. تو یہ سانسوں کی گنتی, سید علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہے تمہارے سانس. کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے, 60 سے 50 سے 20 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے. گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد زیرو پہ آ جاتی ہے, اور جب زیرو پہ آ جاتی ہے تو پھر رکا نہیں جاتا. اللہ اکبر, یہ 60 سے 70 سے 50 سے یہ ماہ و سال کی گنتی الٹی چل رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں. اور جب زیرو پہ آئے تو اسی کا نام تو موت ہے. پھر کوئی روک نہیں پائے گا, کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو روک سکے. تم بروج مشیدہ مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ تو وہاں بھی تمہیں موت اچک لے گی آگے. اس سے رستگارا نہیں, اس سے چھٹکارا نہیں. اقبال نے کہا تھا موت ہے ہنگامہ آرا کل زمے خاموش میں, ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. موت تمہیں پکڑ لیتی ہے, لوگ موت تمہیں مضبوط جو ہے وہ قلعوں کے اندر بھی اچک کے لے جاتی ہے. ایک مفکر نے کہا تھا کہ اگر موت سے چھٹکارا ممکن ہوتا تو میں اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میں جو ہے وہ اپنی ماں کو نہ مرنے دیتا. میرا سب سے بڑا جو ہے وہ عظیم رشتہ تھا اگر موت سے بچانا کسی کو ممکن ہوتا. لیکن موت جو ہے وہ بہنوں سے بھائی اٹھا کے لے جاتی, موت بھائیوں سے بہنیں اٹھا کے لیتے, ماں باپ سے ان کے لال چھین لیتی ہیں, اور اولادوں سے ماں باپ چھین لیتی ہیں. تو موت سے تو چھٹکارا نہیں ہے, موت سے تو بھاگ نہیں سکتے, فرار اختیار نہیں کر سکتے. تو پھر آئیے زندگی ایسے گزاریں کہ مرنے کے بعد بھی ایک خوشگوار زندگی ہمارا استقبال کرے. پھر موت تحفۃ المومن بن جاتی ہے, جو اللہ کے محبوب نے فرمایا تحفۃ المومن الموت. پھر موت ایک بھیانک منظر نہیں رہتا, موت پھر مومن کے لیے تحفہ بن جاتی ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا ہے تو ان کی زوجہ سرانے بیٹھی اور سانس ٹوٹنے لگتی ہے تو وہ کہتے ہیں واہ حزن نہ ہو, ہائے افسوس میرا شوہر مجھ سے جدا ہو رہا ہے. تو بلال حبشی کی بھی سانسیں باقی تھیں. آپ نے پلٹ کے کہا کیا کیا بول رہی ہے؟ کہا آپ جدا ہو رہے ہیں, تم یہ کہنا بنتا ہے میرا. کہا یہ نہ کہو بلکہ کہو وا تربا ہو غدن القا محمدن و اصحابہ ہو. کہو مبارک ہو, میں تو اپنے آقا محمد عربی سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. پھر موت تحفہ بن جاتی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب اللہ کا پیغام اسرائیل لے کر آتا ہے کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں, تو حضرت اسرائیل کہتے ہیں عجیب بات ہے, رب مجھے اپنا خلیل بھی کہتا ہے, اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ وہ مجھے اپنا خلیل کہتے ہیں گوڑے یار کو, وہ مجھے خلیل کہتا ہے اور پھر تجھے بھیج دیا قبضے روح کے لیے. کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا ہے؟ کہا میں تو حکم کا پابند ہوں. واپس گئے اور کہا مالک تیرے خلیل کا تیرے نام یہ پیغام ہے. تو کہا پھر جا اور میرے خلیل کو جا کے میرا سلام دے, اور ساتھ کہنا کبھی ایسا بھی ہوا ہے یار یار کو بلائے اور یار ملنے نہ آئے. تو روح بے چین ہو گئی, کہا دیر نہ کر, جلدی جلدی قبض کر لے. تو جب زندگی اس کی منشا کے مطابق گزاری ہوگی پھر موت بھیانک منظر نامہ نہیں ہوگا. اللہم بالرفیق الاعلی, یہ میرے حضور کے آخری لفظ ہے.